انہوں نے کہا for Pakistan they use terrorism as an instrument. They use terrorism as an instrument use کرتے ہیں. This is what he said. جو ہی ہمارے وزیر خارجہ نے بیان دیا، دوسری جانب سے جے شنکر کا بیان آ گیا بھارت کے وزیر خارجہ کہ جی نہیں، پہلے تو دہشت گردی کو روکیں، اس کے بعد ہم دیکھا جائے گا. تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی ایک ویک وکٹ پہ آپ لے آئے. انڈیا آپ کو یہ کہتا تھا پچھلے 50-60 سال کہ آؤ کاروبار کرو، تو آپ کہتے تھے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کرو. آج جب آپ کہتے ہیں پہلے کاروبار کرو، وہ کہتے ہیں پہلے آؤ دہشت گردی کے مسئلے پہ بات کرو. اس اقدار کو سستی تجارت صرف بھارت سے ہی کیوں نظر آتی ہے؟ لاغاری صاحب، واقعتاً بھارت سے ہی سستی تجارت ممکن ہے اور سرمایہ کار بھی یہی چاہتے ہیں، کوئی دوسرا ملک نہیں. پاکستان میں ایجنٹوکریسی ہے. یہاں پہ ایجنٹوں کی حکومت ہے. پہلے برطانیہ کے ایجنٹ تھے، پھر امریکہ کے ایجنٹ آگے، اب چائنا کے ایجنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت سنگاپور کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر ایک محفوظ کاروبار کر رہے ہیں تو دیٹ از بیکاز آف انڈیا. انڈیا کی جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے وہ 20 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے. آپ کی دنیا کے کسی ملک سے بھی 20 ارب ڈالر کی ٹریڈ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جی کشمیر ایشو کو فریز کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بالکل اجازت دے دیں بھارت کو کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کرتا رہے کشمیریوں کے ساتھ. تو پہلے آپ فیصلے کرتے ہیں. کیا انڈیا آپ سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ انڈیا آپ سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا؟ آپ اپنے گھر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو کہ $125 ارب کی ٹریڈ چائنا کے ساتھ کر رہا ہے، اینڈ ایون ٹریڈ بھی کر رہا ہے اینڈ لڑائی بھی کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے؟ کیوں کریں گے بھائی؟ آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا کیا میننگ ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی ایک بڑی ٹربلڈ ہسٹری ہے ود انڈیا، اینڈ انڈیا ہیز اے ٹربلڈ ہسٹری ود پاکستان. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ماضی میں آپ چلے جائیں تو 2017، 18، 19 تک میرا خیال ہے تقریباً کوئی $2.5 ارب کی ٹریڈ تھی، تقریباً $2.5 ارب کی. اور کہا جاتا ہے کہ جو ان آفیشیل ایسٹیمیٹس تھے وہ تقریباً $4 بلین کے تھے، کیونکہ ہم تو ٹریڈ کرتے ہیں وائے دبئی اینڈ سو آن سو فورتھ. ہمارا یہ چیلنجز ہے. اب ہمارا کیا ہے؟ ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں اگر فار اے مومنٹ آپ پولیٹیکل چیزوں کو دیکھ لیں، سائڈ پہ کر دیں. بیوروکریٹک ایشوز، ٹرانسپورٹ کے ایشوز، روڈ کنیکٹیوٹی کے ایشوز، لاجسٹکس فیسیلیٹیشن، اس طرح کے ایشوز. ٹھیک ہے جناب، یہ اتنے کو بیچ میں آئیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. ہمارا تو کوئی آنا جانا ہے ہی نہیں ہے اس طرح. سو ہم یہ جو سوچ بیٹھے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. دیکھیں، انڈیا کے ساتھ ضرور ٹریڈ کریں، پہلے گھر میں تو کلیئرٹی پیدا کریں کہ انڈیا آپ سے کاروبار نہیں کرنا چاہتا. ابھی بھائی انڈیا کو یہ ہے کہ آج اگر پاکستان سے کاروبار کریں گے تو پاکستان پوزیشن ول نارملائز. انڈیا از آپ پچھلے 6 مہینے کے بیان پڑھ لیں انڈیا کے. کیا بیان ہے؟ صرف 6 مہینے کے. ڈونٹ گو ٹو فار. ڈاکٹر جے شنکر، منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا، ہی واز ان سنگاپور ویری ریسنٹ، آئی تھنک 2-3 دن پہلے. اور انہوں نے کیا کہا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا فار پاکستان they use terrorism as an instrument. They use terrorism as an instrument use کرتے ہیں. This is what he said. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ٹیررزم کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں، دس از واٹ ڈاکٹر جے شنکر وہ کہہ رہا ہے، آپ کیسے ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ آپ امت شاہ صاحب کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر بھی لیں گے. راجناتھ سنگھ صاحب کو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کشمیر پہ حملہ کریں گے، گلگت بھی لیں گے. مطلب اس طرح کہ انہوں نے بہت ساری اسٹیٹمنٹس کہی ہوئی ہیں. بھارت کے ساتھ پوری دنیا کے ٹریڈ کے معاملات ہیں جن کے ساتھ ان کے چائنا جیسے جن کے ساتھ ان کے ساتھ کنفلکٹ رہتا ہے، لیکن ٹریڈ وہاں جاری و ساری رہتی ہے. تو کیا اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے یہ بھی ایک بہت مسکنسیپشن ہے پاکستان اور بھارت کے ٹریڈ کو لے کر. اگر 1996 سے اگر آپ دیکھیے، جب بھارت نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس پاکستان کو دیا، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بتدریج اس میں کمی آ رہی ہے، جبکہ بھارت کے جو ایکسپورٹس ہیں ٹو پاکستان اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے.
اور بیلنس آف ٹریڈ بھارت کے حق میں ہی جا رہا ہے. اب لوگ یہاں یہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں امپورٹ سے بھی تو فائدہ ہوتا ہے, ہمیں مشینری سستی مل جاتی ہے, جو چیزیں اس وقت وایا دبئی یا سنگاپور آ رہی ہیں وہ ہمیں سستی مل جائیں گی, بھارت سے ہی آ رہی ہیں. یہ ایک آرگومنٹ ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بھی ایک طریقہ کار ہے ان چیزوں کو بحال کرنے کا. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر چلتا ہوں. 14 فروری 2019 کو جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو بھارت نے وڈرا کر دیا پاکستان کا موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس. اس کے بدلے پاکستان پہ جو بھی پاکستان سے امپورٹس بھارت میں ہو رہی تھی 200% ڈیوٹی ان پہ عائد کر دی ٹیرف لائنز پہ. تو پہلے تو بھارت سے آپ یہ مطالبہ کریں کہ وہ جو پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دیا ہوا تھا وہ تو ریسٹور کرے, پھر ہم ٹریڈ کی بات آگے لے کر چلیں گے. تو ہم چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے اس وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے, آپ کو بیہائنڈ دا سینز یہ باتیں کرنی چاہیے. انگیجمنٹ بھی آپ کریں, میں یہ نہیں کہتا, کون نہیں چاہتا کہ ہمارے آپ باسط صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہاں پر الیکشن ڈیز بھی ہیں, ظاہراً کی کیمپین اس لحاظ سے چل رہی ہے اور انتہا پسندی کے واقعات بھی ہم بہت دیکھ رہے ہیں. لیکن آگے چل کر ظاہر ہے اگر تو یہ سوچ کہیں نہ کہیں پریویل کرتی ہے موجودہ حکومت میں تو ظاہر ہے اس پر پھر آگے چل کر کام بھی ہوگا جب ایک مناسب وقت ہوگا, کیونکہ ہم بہت ساری ہربز ہیں جو کہ انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے پھر یہاں پہ ہمارا میڈیسن جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہے, تو کچھ فائدے بھی ہیں جو کہ ان کے ساتھ تجارت کو بحال ہونے کے بعد تاجروں کو ہوں گے, تبھی وہ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کے ویوز کیا ہیں؟ دیکھیے میں تو ریاستیں قومیں اس طرح نہیں بنتی, قوموں کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جموں اور کشمیر کا تنازع بس اب ختم ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, آپ یہ بھی فیصلہ کر لیجئے, کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم, اور یہ پچھلی حکومت میں بھی یہی تھا, اگر آپ دیکھیں تو رزاق داؤد صاحب اس وقت کامرس منسٹر تھے, انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھیں کہ جی ٹریڈ بحال کر دینا چاہیے. تو یہ کوئی یہی نہیں کہ اس حکومت کی بات ہے, ٹریڈرز اور انڈسٹریلسٹ اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. نمسکار, پھر ملیں گے اگلے